بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِ وَاجْعَلْ لِي حَيَاةً زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عمل خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ اللہم انی اسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العلم وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجتی وتقبل صلاتی واغفر لی خطیئتی واسألک العلا من الجنہ۔ اللہم انی اسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وسلامة من کل اسم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اقسم لنا فی خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بها جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا وميتنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على ما ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ الاخیار وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ، تو ہی ان سب سے زیادہ مستحق ہے جن کی یاد کی جاتی ہے اور جن کی عبادت کی گئی، اور تو ہی سب سے زیادہ عبادت کا مستحق ہے، اور تو ہی ان سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے جن سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور تو ہی سب مالکوں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اور تو ہی ان سب میں زیادہ سخی ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہی ان سب سے زیادہ وسعت والا ہے جو عطا کرتے ہیں، اور تو ہی سب بادشاہوں سے زیادہ بادشاہت رکھنے والا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی نظیر نہیں ہے، تیری ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تیرے حکم کے بغیر تیری اطاعت نہیں کی جا سکتی، تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ تیری اطاعت کی جاتی ہے تو تو اس کی قدر کرتا ہے، تیری نافرمانی کی جاتی ہے تو تو معاف کر دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب گواہ ہے اور سب سے زیادہ نزدیک نگہبان ہے۔ سب کی جانیں تیرے تصرف میں ہیں، سب کی پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، اور سب کے اعمال و افعال تو لکھ دیے ہیں۔ سب کے دل تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور سب راز تجھ پر عیاں ہیں۔ جو تو نے حلال کر دیا وہی حلال ہے، جو تو نے حرام کر دیا وہی حرام ہے، اور دین وہی ہے جو تو نے مقرر کیا ہے، اور حکم وہی ہے جو تو نے صادر کیا ہے۔ مخلوق سب تیری ہی مخلوق ہے، اور بندے سب تیرے ہی بندے ہیں۔ تو ہی شفیق و مہربان اللہ ہے، بس تیری ذات کے اس نور سے
جس سے آسمان اور زمین روشن ہے، اور اس استحقاق کے جو تیرے لیے ہے، اور ہر اس حق ہے جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر ہے۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اسی صبح یا شام ہمیں معاف فرما دے، اور تو اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ یا مالک الملک، ہماری دنیا اور آخرت میں، دین میں، اہل میں، مال میں عافیت عطا فرمانا۔ اے مالک، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، ہمارے خوف کو امن میں بدل دینا۔ اے آقا، ہماری حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ اے علیم، ہمیں دین اور دنیا کے علوم کی چوٹی پر پہنچا دے، فائدہ مند علم عطا فرما، اور ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما، اور عاجزی والا علم ہمیں عطا فرما۔ غرور اور تکبر شامل ہونے والا علم سے ہمیں محفوظ فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ اے اللہ، اپنی مغفرت کا نور اور مغفرت چاہنے کی طلب عطا فرما۔ آپ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے وجود کو انسانیت کے لیے رحمت بنانا۔ اے اللہ، ہم سب کو جنت والے نورانی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہم اجعل خیر اموری آخرہ وخیر عمل خواتمہ واجعل خیر ایام یوم القاک۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا۔ اللہ، ہمیں صحت عافیت عطا فرمانا ایمان کے ساتھ، اور ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمانا، اور دنیا کی ہر کامیابی ہمیں عطا فرمانا۔ اللہ، ہمیں اپنی رحمت، عافیت، مغفرت میں داخل فرمانا۔ اللہم الہمنا الکتاب والحکمہ۔ اللہ، ہمیں کتاب کا علم سکھا اور حکمت سکھا۔ وفقہنی فی الدین، اور دین کی سمجھ عطا فرمانا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہ، ہمارے نیند کو راحت بنا اور جاگنے کو برکت بنا۔ اللہ، ہمیں حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس محفل میں جو بھی شامل ہیں، سب کی جو بھی خواہشات ہے، دلی خواہشات، ان ساری خواہشات کو پورا فرمانا، اور جو جائز دعائیں، ان ساری جائز دعاؤں کو قبول فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ، ہمیں شیطان، خواہشات، نفس، انا، منافقت کے شر سے محفوظ فرمانا، منافق بننے سے محفوظ فرمانا۔ ہم سب کو اخلاص والے خالص بندے بنا۔ اچھے اخلاق، اچھے دل، اچھی زبان، نیک سوچیں اور اچھی سمجھ ہمیں عطا فرمانا، اور دنیا کی غیر ضروری چاہتوں کے پیچھے پڑنے سے محفوظ فرمانا۔ اے غائب کے جاننے والے، مخلوق پر قدرت رکھنے والے، ہمیں اس وقت زندہ رکھیے جب تک آپ کے مطابق ہمارے لیے زندگی بہتر ہو۔ ہمیں اس وقت موت عطا فرما جب آپ کے مطابق ہمارے لیے موت بہتر ہو۔ اے اللہ، بے شک ہم حاضر اور غائب دونوں حالتوں میں آپ سے آپ کی خشیت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں خوشنودی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ حق کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں مالداری اور تنگ دستی میں میانہ روی عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک عطا فرمانا جو کبھی ختم نہ ہو۔ اے مالک الملک، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا، اپنے احکام پر پابندی سے عمل کرنے والا بنا۔ اے مالک، ہمیں موت کے بعد کی زندگی میں ٹھنڈک عطا فرمانا۔ اے قیامت کے دن کے مالک، ہمیں اپنے چہروں کی دیدار لذت عطا فرما، اور آپ سے ملاقات کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت عطا فرمانا، ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنانا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا فرمانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا۔ اے اللہ، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ، ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمانا، سکرات کی سختی سے محفوظ فرمانا۔
ہمیں مسلمان، صالحین، صدیقین، صائمون، قانتین، محسنین بنا کر اپنے پاس بلانا۔ اللہم ہون علی الموت، اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی اور جان کنی کی تکلیف پر ہماری مدد فرمانا، بے شک موت کی سختی برحق ہے۔ اے اللہ ہماری فوت شدگان کی مغفرت فرمانا، ان کے درجات بلند فرمانا، ان کو بخش دینا، ان کا آپ کارساز بننا۔ اے اللہ ان کے قبروں کو کشادہ فرمانا، ان کے قبروں میں نور عطا فرمانا۔ جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن کی رسوائی اور اس دن کے خوف سے ہم کو اور ان سب کو بچانا، ہمیں آفتوں سے بچانا، بری موت سے بچانا۔ اے غفور الرحیم، جتنے بھی گناہ کیے ہم نے اس کے اعتراف کرتے ہیں، اے مولا ہمارے گناہ بخش دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا جو اسلام کے ساتھ ہم نے آپ سے کیے ہیں، عہدوں پر قائم رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو حلال اور حرام کی تمیز عطا فرمانا، حرام کے قریب بھی بھٹکنے سے بچانا، حرام سے نفرت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں اور کابندوں کو حرام کی لعنت سے دور فرمانا۔ اے اللہ حرام کی قباحت سمجھنے والا ہم سب کو بنا، حلال پر اکتفا کرنے والا بنا اور قناعت والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سستی، بزدلی، کاہلی، بخیلی اور بڑھاپے سے محفوظ رکھنا اور بڑھاپے میں ہر فکر و غم سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ شیطان کے شر سے اور اس کو مکر فریب سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، شیطان کے بہکاوے سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، اس کی چالوں میں پھنسنے سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اے اللہ نفس کے غلام بننے سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، نفس امارے سے ہمیں محفوظ رکھنا، نفس لواموں کو زندہ رکھنے والا بنا اور نفس مطمئنہ کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلانا۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینا فی بصری، لا الہ الا انت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں عافیت عطا فرمانا، دنیا میں کھو جانے سے ہم سب کو بچائے رکھنا، دنیا کے رونقوں میں دل لگانے والے مت بنا، دنیا کی حقیقت سے واقف زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، جتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، ان سب کی کفالت آپ فرمانا۔ اے اللہ زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ اے اللہ ہم حاضر ہے رب العالمین آپ کی فرما برداری کے لیے، ہمیں فرما برداروں میں شامل کر لے۔ اے رب ہم تیار ہیں آپ کے حکموں پر زندگی گزارنے کے لیے، ہمارے لیے گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہماری طرف اور ہمیں اپنی طرف کھینچ لیں۔ اے آقا آپ نے جو ہماری تقدیر میں ہمارے لیے لکھا ہے ان فیصلوں پر ہمیں راضی ہونے والا بنا، ان فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا، ان فیصلوں میں ہمارے لیے راحت کا سامان رکھیے رب العالمین۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم دنیا کی گرم ہوا برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی آزمائشوں کو کیسے برداشت کریں مولا؟ ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سب سے ہمیں دور کر دیں، آپ کے ناراضگی کا خوف ہمیں عطا فرما۔ جن اعمال سے آپ راضی ہیں ان اعمال میں ہمیں مشغول رکھیے مالک۔ اے اللہ ہمیں ہر شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان پر چڑھتی ہے، اور ہر چیز کے شر سے جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے، اور رات دن کے فتنوں کے شر سے اور رات دن کی ناگہانی واقعات سے اور حادثات کے شر سے ہم سب کو بچانا۔ اے اللہ روز محشر کی سختی سے ہمیں بچانا۔ اے اللہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی نعمتیں، برکات، راحتیں سے ہم سب کو بہرہ مند کریں۔ اے اللہ ہم سب کو خوب عبادت کرنے والوں میں شامل فرمانا، زندگی بھر ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمانا، دیندار دوست، دیندار رشتہ دار ہمیں عطا فرمانا، ایسے لوگوں سے ہمیں گھیرے رکھ جو ہر وقت آپ کی یاد ہمیں دلاتے ہوں، فتنہ بازوں سے ہمیں دور کر دیجئے مولا۔ دین کی محفلوں میں ہم سب کو جوڑے رکھنا، آپ کے کلام سے، آپ کے احکام سے محبت ہمیں عطا فرما،
آخری سانس تک اس محبت میں ہمیں اضافہ ہی کرتے جا۔ اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ مغفرت فرما مومنین کی اور مومنات کی، مسلمین کی اور مسلمات کی۔ اے مالک الملک، لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ، کائنات میں جو بھی چیز کی شر ہے اس کو ہم سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، والدین اور ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرمانا، ایمان اور عمل صالح، صحت، عافیت اور خوشیوں والی زندگی ان سب کو عطا فرمانا۔ اے اللہ، میاں بیوی کے جوڑوں کو سلامت رکھنا، آپس میں محبت اور اتحاد بنائے رکھنا، گھر اور خاندان والوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ دین کے راستے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا، ایک دوسرے کو آگ کے عذاب سے بچانے کے جذبوں سے بھر دے۔ اے مالک، قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال سے ترازو کا پلہ بھاری کر دے، آپ کے مراد کے مطابق جو دین ہے اس کو سمجھنے والا بنا، اس دین پر عمل کرنے والا بنا، سنتوں پر عمل کرنے کی چاہت عطا فرمانا اور شوق عطا فرمانا۔ جو وقت آپ نے ہم کو دیا ہے اس کی قدر کرنا ہمیں سکھا دے، جو صحت آپ نے دی ہے اس کی قدر کرنا ہمیں سکھا دے، جو تندرستی آپ نے دی ہے اس کی قدر کرنا ہمیں سکھا دے، اور زندگی کی قدر کرنا ہمیں سکھا دے، اور ہم سب کو صحت اور عافیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے حلال رزق کی طرف راغب فرما، قرض کے بوجھ میں جو بھی دبے ہوئے ان کو خلاصی عطا فرمانا، اور ہم سب کو قناعت والی، زہد والی زندگی عطا فرمانا۔ جو بے روزگار ہیں ان سب کو حلال روزی عطا فرمانا، جو بے نمازی ہیں ان سب کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، آپ کی پکار پر فوراً لبیک کہنے والا بنا، بے ہدایتوں کو ہدایت کی طلب عطا فرمانا اور ہدایت کی نعمتوں سے منور کرنا، اپنی محبت ہر محبت پر غالب کرنا، ہم سب کو حدود کراس کرنے سے بچانا۔ رب العالمین، اللہ تو نے ہماری جان کو پیدا کیا، تو ہی اس کو وفات دے گا، اور آپ ہی کے اختیار میں ہے اس کی موت اور زندگی۔ اگر اس کو زندہ رکھا ہے تو حفاظت کرنا مولا، اگر موت دے تو مغفرت بھی کرنا۔ اے اللہ، ہمیں دونوں حالتوں میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، اور جو زندہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھنا، جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، ان کے قبروں کو کشادہ فرمانا، ہر اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور والدین کا سایہ اولاد کے سروں پر باقی رکھنا، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی سربلندی کے لیے چن لینا، اور دین کی سربلندی کے جو بھی کام ہیں ان سے بھرپور طریقے سے لے لینا، اور جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو دیندار اسباب بنا، دیندار جوڑے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، آپ نے کہا فَإِنِّي قریب، ہمارے قریب ہو جائیے مولا، ہمارے دلوں کی دعاؤں کو سن لیجئے، ہمارے قریب ہو جائیے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیجئے۔ ہمارے قریب ہو جائیے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیجئے، نفاق سے ایمان کی طرف، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، بیزارگی سے شوق کی طرف، بے سکونی سے سکون کی طرف، بے چینی سے چین کی طرف۔ اے رب کائنات، ہمارے قریب ہو جائیے، گمراہی سے ہدایت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دیجیے، ہم سب کو غفلت سے بیداری کی طرف پھیر دیجیے، ہمارے دلوں کو جہالت سے علم کی طرف پھیر دیجیے، ہر دھرمی سے اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، ضد سے فرما برداری کی طرف پھیر دیجیے۔ جو ہمارے دل میل کچیل میں مبتلا ہے اس کو قلب سلیم بنانا مولا، دنیا کی رونق میں ملوث دل کو آخرت کی چاہت کرنے والا بنا، اپنے اور اپنے رسول کی محبت سے خالی دل کو اپنے اور اپنے رسول کی محبت سے بھر دے۔
یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ دین کی خدمت کی مٹھاس ہم سب کو عطا فرمانا، ہمارے گھروں کو دین کی نافذ کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو بھی یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں ہم سب کو ایمان سے منور کرنا، عمل صالح کرتے رہ کر زندگی گزارتے ہوئے آپ سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وقت ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ سن رہے جو آج شامل ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور ہماری اصلاح فرما، ہر وقت ہماری اصلاح فرما، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں بھٹکنے سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔